السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی۔ اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا معجزہ قرآن مجید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے، جس کی ایک سورت کے برابر عبارت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور قرآن شریف میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی غیب کی خبریں بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے مشرف ہو کر لوگوں سے بیان کرنے لگے تو اور بیت المقدس تک اپنے جانے کی خبر دی تو غفار نے اس کو جھٹلایا اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے تو بعض ایسی علامتیں پوچھی کہ جس میں شب کو آپ نے غور نہ فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ظاہر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر صاف صاف نشانیاں اس کی بیان فرما کر سب کو شرمندہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ جب مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جمع ہوئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے اور ان سب کی تھوڑیاں ان کے سینوں تک جا لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کے سروں پر ڈال کر فرمایا، یعنی برے ہو جائیں منہ ان کے۔ آخر ایسا ہوا، جن کے سروں پر وہ مٹی پڑی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک مٹھی خاک اپنے دشمنوں کے منہ پر پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں جا کر چھپے تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بنا دیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے اور آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جس نے ابھی نر کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے دودھ دینے لگی۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھوں میں زخم ہو کر پانی رخسار پر بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر اور جمال والی ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حدیبیہ میں مکہ معظمہ کے پاس جنگل میں تشریف فرما تھے، 1500 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں جمع کرو۔ نہایت مشکل سے سارے لشکر کی مشکوں سے پانی کے برتن نچوڑ کر ایک پیالہ پانی جمع ہوا۔ پھر وہی پانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالے میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے پیالہ پانی سے بھر کر چشمہ جاری ہوا۔ سارے لشکر والوں نے مشکیں اور پانی کے برتن بھر لیے۔ سب نے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر سے پوچھا، بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھے؟ حضرت جابر نے فرمایا، ہم تو کل 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں 1 سال قحط سالی ہو گئی تھی
مینا نہ برسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، کھیت درخت خشک ہو گیا، غریب لوگوں کے بچے فاقوں سے مر رہے ہیں، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میਂہ برسائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، بارش برسا دے، خشک زمین کو تر، سوکھے کھیتوں کو، مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آسمان پر ابر کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھاتے ہی پہاڑوں کی طرح بادل اٹھ آئے اور اسی وقت برسنے لگے، اور مسجد نبوی سے پانی ٹپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے بہتا ہوا، ریش مبارک سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر گرتا تھا۔ اس جمعۃ المبارک سے برابر جمعۃ المبارک تک میंہ برستا رہا۔ جب دوسرے جمعۃ المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ فرمانے کھڑے ہوئے تو پھر ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے اندیشہ ہلاکت ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں دعا فرمائی، مولا کریم، مدینہ کی بستی میں کھل جائے، جنگلوں سے برسے، دریا میں برسے، ضرورت کے موقع پر برسے۔ ایک دن سفر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا، اے اسامہ، استنجا کرنے کے قابل کوئی پردہ کی جگہ ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دور تک صحابہ کرام کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور یہاں قریب میں کوئی جگہ قابل پردہ نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے اسامہ، یہ درخت کھجور کے جو الگ الگ نظر آتے ہیں اور یہ پتھر جو دور دور سے پڑے دکھائی دیتے ہیں، ان کو حکم دو اور جا کے ان سے کہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم آپس میں مل جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے استنجا فرمائیں گے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر درختوں اور پتھروں کے پاس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً کھجوروں کے درخت آپس میں مل گئے اور درختوں کے درمیان خالی جگہ رہی تھی، اس میں پتھروں نے جمع ہو کر دیوار بنائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اسامہ، ان سے کہو کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، پتھر اور درخت سب الگ الگ ہو کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ فرمانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ستون سے جو خشک کھجور کا درخت تھا، پشت مبارک لگا کر خطبہ فرماتے۔ ایک دن ایک انصاری عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ فرمائیں تو یہ انصاری اپنے غلام سے جو بڑھئی کا کام جانتا ہے، آقا کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنوا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی اور 3 روز کے بعد 3 سیڑھی کا ممبر بنوا کر لائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدیمی لکڑی کو چھوڑ کر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا خطبہ فرمایا تھا کہ اس خشک ستون سے رونے کی آوازیں، چیخیں مارنے کی صدائیں بلند ہوئیں، ہچکیاں لینا، سسکیاں بھرنا، بچے کی طرح ماں کی جدائی میں چیخیں مار کر رونا، غل مچانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستون کے رونے سے بے چین ہو گئے، ممبر سے اتر کر اس رونے والے اور عشق رسول میں جان کھو دینے والے ستون کے پاس آئے، اسے گلے لگا کر بہت تسلی دی، اس سے کلام کیا، اسے خاموش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ ستون نے عرض کی، یا رسول اللہ، رونے کا سبب جان دینے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کمر لگا کر خطبہ فرماتے تھے، میں آپ کے جمال اور حبیب رب العالمین کے وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر اب میری کم نصیبی اور محرومی قسمت سے آپ مجھے چھوڑ کر ممبر پر اجلاس فرمانے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے، جہاں تیرے پھل اولیاء اللہ کھائیں گے،
اس ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جس کی بقا ہمیشہ رہے۔ میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پھل اولیاء اللہ کھائیں۔ تو یہ تھے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سر تا پیر معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔